بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کا ایک چھوٹا سا واقعہ۔ اے قریش کے لوگوں، تم میں سے ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے، اس کے ظہور کا وقت آ گیا ہے۔ اس کے ذریعے تمہیں زندگی ملے گی، یعنی بارشیں ہوں گی، سرسبزی شادابی ہوگی۔ تم اپنے لوگوں میں سے ایک ایسا شخص تلاش کرو جو لمبے قد کا ہو، گورے رنگ کا ہو، اس کی پلکیں گھنی ہو، بری ہو۔ وہ شخص اپنی تمام اولاد کے ساتھ نکلے اور تم میں سے ہر خاندان کا ایک آدمی نکلے۔ سب پاک صاف و خوشبو لگائے وہ حجرہ اسود کا بوسہ دے، پھر سب جبل ابو پر کیس پر چڑھ جائیں، اور وہ شخص جس کا حلیہ بتایا گیا ہے آگے بڑھے اور بارش کی دعا مانگے، تو تم سب اس کے پیچھے آمین کہو اور بارش ہو جائے گی۔ صبح ہوئی تو رقیہ نے اپنا یہ خواب قریش سے بیان کیا۔ انہوں نے ان نشانیوں کو تلاش کیا تو سب کی سب نشانیاں حضرت عبد المطلب میں مل گئی۔ چنانچہ سب ان کے پاس جمع ہوئے، ہر خاندان سے ایک آدمی آیا، ان سب نے شرائط پوری کی۔ اس کے بعد سب ابو قیس کی پہاڑی پر چڑھ گئے۔ ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ آپ اس وقت نو عمر تھے۔ پھر عبد المطلب آگے بڑھے اور انہوں نے یوں دعا کی: اے اللہ، یہ سب تیرے غلام ہیں، تیرے غلاموں کی اولادیں ہیں، تیری باندیاں ہیں اور تیری باندیوں کی اولادیں ہیں۔ ہم پر جو برا وقت آ پڑا ہے تو دیکھ رہا ہے، ہمیں مسلسل قحط سالی کا شکار ہے۔ اب اونٹ، گائیں، گھوڑے، خچر اور گدھے سب کچھ ختم ہو چکے ہیں اور جانوروں پر بنائی ہے۔ اس لیے ہماری یہ دعا ہے کہ خشک سالی ختم فرما دے، ہمیں زندگی اور سرسبز شادابی عطا فرما۔ اب یہ دعا مانگ ہی رہے تھے کہ بارش شروع ہو گئی۔ وادیاں پانی سے بھر گئیں، لیکن اس بارش میں ایک بہت عجیب بات ہوئی۔ وہ عجیب بات یہ تھی کہ قریش کی یہ سرسبزی ضرور حاصل ہوئی، مگر بارش قبیلہ قیس اور قبیلہ مضر کی قریبی بستیوں میں بالکل نہ ہوئی۔ اب لوگ بہت حیران ہوئے کہ یہ کیا بات ہے، ایک قبیلے پر بارش اور آس پاس کے سب قبیلے بارش سے محروم۔ تمام قبیلوں کے سردار جمع ہوئے۔ اس سلسلے میں بات چیت شروع ہوئی۔ ایک سردار نے کہا: ہم زبردست قحط اور خشک سالی کا شکار ہیں، جب کہ قریش کو اللہ تعالیٰ نے بارش عطا کی ہے۔ یہ عبد المطلب کی وجہ سے ہوا ہے، اس لیے ہم سب ان کے پاس چلتے ہیں۔ اگر وہ ہمارے لیے دعا کریں گے تو شاید اللہ ہمیں بھی بارش دے دے۔ یہ مشورہ سب کو پسند آیا۔ چنانچہ یہ لوگ مکہ معظمہ میں آئے اور عبد المطلب سے ملے۔ انہوں نے سلام کیا، پھر ان سے کہا: اے عبد المطلب، ہم کئی سالوں سے خشک سالی کے شکار ہیں۔ اب ہمیں آپ کی برکت کے بارے میں معلوم ہوا ہے، اس لیے مہربانی فرما کر آپ ہمارے لیے دعا کریں، اس لیے کہ اللہ آپ کی دعائیں قریش کو بارش عطا کی ہے۔ ان کی بات سن کر عبد المطلب نے کہا: اچھی بات ہے، میں کل میدان عرفات میں آپ لوگوں کے لیے بھی دعا کروں گا۔ دوسرے دن صبح سویرے عبد المطلب میدان عرفات کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ دوسرے لوگوں کے علاوہ ان کے بیٹے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ عرفات کے میدان میں عبد المطلب کے لیے ایک کرسی بچھائی گئی، وہ اس پر بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے گود میں بٹھا لیا، پھر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر یوں دعا کی: اللہ، چمکنے والی بجلی کے پروردگار، کڑکنے والی گرج کے مالک، پالنے والوں کے لیے پالنے والے اور مشکلات کو آسان کرنے والے، یہ قبیلہ قیس اور قبیلہ مضر کے لوگ ہیں، یہ بہت پریشان ہیں، ان کی کمریں جھک گئی ہیں، یہ تجھ سے اپنی لاچاری اور بے کسی کی فریاد کرتے ہیں اور جان و مال کی بربادی کی شکایت کرتے ہیں۔ بس اے اللہ، ان کے لیے خوب برسنے والے بادل بھیج دے اور آسمان سے ان کے لیے رحمت عطا فرما، ان کی زمینیں سرسبز ہو جائیں، ان کی تکلیفیں دور ہو جائیں۔ عبد المطلب اب یہ دعا کر رہے تھے کہ ایک سایہ بادل اٹھا عبد المطلب کی طرف آیا، اور اس کے بعد اس کا رخ قبیلہ قیس اور بنو مضر کی بستیوں کی طرف ہو گیا۔ یہ دیکھ کر عبد المطلب نے کہا: اے گروہ قریش اور مضرائے، جاؤ، تمہیں سرابی حاصل ہو گئی۔ چنانچہ یہ لوگ جب اپنی بستیوں میں پہنچے تو وہاں بارش شروع ہو چکی تھی۔ آپ 7 سال کے ہو چکے تھے۔ آپ کی آنکھیں دکھنے کو آ گئی۔ مکہ میں آنکھوں کا علاج کرایا گیا، لیکن افاقہ نہ ہوا۔ عبد المطلب سے کسی نے کہا: عکاظ کے بازار میں ایک راہب رہتا ہے، وہ آنکھوں کی تکلیف کا علاج کرتا ہے۔ عبد المطلب آپ کو اس کے پاس لے گئے۔ اس کی عبادت گاہ کا دروازہ بند تھا۔ انہوں نے اسے آواز دی: راہب! راہب نے کوئی جواب نہ دیا۔ اچانک عبادت گاہ میں شدید زلزلہ آیا۔ راہب ڈر گیا، کہیں عبادت خانہ اس کے اوپر نہ گر پڑے، اس لیے ایک دم باہر نکل آیا۔ اب اس نے آپ کو دیکھا تو چونک اٹھا۔ اس نے کہا: اے عبد المطلب، یہ لڑکا اس امت کا نبی ہے، اگر میں باہر نہ نکل آتا تو یہ عبادت گاہ ضرور مجھ پر گر پڑتی۔ اس لڑکے کو فوراً واپس لے جاؤ، اس کی حفاظت کرو، کہیں یہودی یا عیسائیوں میں سے کوئی اسے قتل نہ کر دے۔ پھر اس نے کہا:
اور رہی بات اس کی آنکھوں کی، تو آنکھوں کی دعا تو خود ان کے پاس موجود ہے۔ عبد المطلب یہ سن کر حیران ہوئے اور بولے ان کے پاس؟ میں سمجھا نہیں۔ ہاں، ان کے لباب دہن ان کے آنکھوں پر لگائے، انہوں نے ایسا ہی کیا، آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئیں۔ پرانی آسمانی کتابوں میں آپ کی بہت سی نشانیاں لکھی ہوئی تھی، اس کی تفصیل بہت دلچسپ ہے۔ یمن میں ایک قبیلہ خمیر تھا، وہاں ایک شخص سیف بن جزین تھا، وہ سیف حمیرہ کہلاتا تھا۔ کسی زمانے میں اس کے باپ دادا اس ملک پر حکومت کرتے تھے، لیکن پھر حبشیوں نے یمن پر حملہ کیا اور اس قبیلے پر قبضہ کر لیا۔ وہاں حبشیوں کی حکومت ہو گئی۔ 70 سال تک یمن حبشیوں کے قبضے میں رہا۔ جب سیف بڑا ہوا تو اس کے اندر اپنے باپ دادا کا ملک آزاد کرانے کی امنگ پیدا ہوئی۔ چنانچہ اس نے ایک فوج تیار کی۔ اس فوج کے ذریعے حبشیوں پر حملہ کیا اور انہیں یمن سے بھگا دیا۔ اس طرح وہ باپ دادا کے ملک کو آزاد کرانے میں کامیاب ہو گیا، وہاں کا بادشاہ بن گیا۔ یہ یمن عرب کا علاقہ تھا۔ جب اس پر حبشیوں نے قبضہ کیا تھا تو عربوں کو بہت افسوس ہوا۔ 70 سال بعد یمن کے لوگوں نے حبشیوں کو نکال باہر کیا تو عرب بہت خوشی ہوئی۔ ان کی خوشی کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ انہیں حبشیوں سے اب نجات